وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ فعل، فاعل اور مفعول کو پہچانیں گے۔ چند اصول جو پہلے پڑھ چکے میں دوہراؤں گا۔ نمبر 1، کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ عربی زبان میں اس کی دو صورت ہے، یا فاعل فعل کے بعد ذکر ہو رہا ہوگا، ایسی صورت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یا فاعل فعل کے بعد ذکر نہ ہو رہا ہو تو باقی زبانوں میں تو پروناؤن کی صورت میں موجود ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں صرف فعل کو ذکر کر دیا جاتا ہے اور اس کے اندر فاعل کو پوشیدہ سمجھا جاتا ہے، ایجنٹ سمجھا جاتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، فاعل کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے، یعنی فاعل کے آخر میں ہمیشہ کیا ہوگا؟ زیادہ تر 70% سے زائد قرآن کریم میں فاعل کو پہچاننے کا طریقہ یہ کہ اس کے آخر میں پیش ہوگا، ایک ہو یا دو ہو، اور مفعول پہچاننے کا طریقہ یہ کہ اس کے آخر میں کیا ہوگا؟ نصب ہوگا، دو ہو یا ایک ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زبر اور پیش رفع علامت کس کی ہے؟ فاعل کی، ہمیشہ میں اصول بتا رہا ہوں کہ ہمیشہ یہی ہوگا۔ نمبر اچھا، ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے۔ بعض اوقات جب مفعول جو ہے وہ ضمیر متصل فعل کے ساتھ آ جاتی ہے تو وہ ضمیر متصل جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس فعل کا مفعول ہوا کرتی ہے، فاعل نہیں ہوا کرتی۔ ان چیزوں کو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ پہچانیں گے، اور تاکہ جو ہے نا، اور میں نے بتا دیا لام آ جائے، نون تاکید آ جائے، اس سے تاکید در تاکید کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے نا بہت ساری چیزیں اور بھی آئیں گی، ان کو میں ساتھ ساتھ بتاتے چلے جاؤں گا۔ ہے لیکن پہلی آئے اس پر غور کرنا ہے۔ جی ہے، خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اب اس کے اندر فعل فاعل مفعول کا تعین کرنا ہے، کیسے کیا جائے گا؟ خلق اللہ الانسان میں فعل فاعل اور مفعول کا کیا کرنا ہے؟ تعین کرنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ کون فعل کون سا ہے، فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا ہے؟ جی کون سے سو کہتے ہیں؟ اللہ، لفظ اللہ کے فاعل ہے، اس لیے اس کے آخر میں رفع ہے، اور انسان کے آخر میں جو ہے نا زبر کیا ہو جائے گا، اس کا مفعول ہو جائے گا۔ یہ پہچاننے کا طریقہ خلق فعل کے وزن پر ہے فعل، اللہ اس کا فاعل۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کیسے معلوم ہوا تو آپ بتائیں گے کہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ رفع ہے، اور انسان مفعول کیسے معلوم ہوا تو آپ کہیں گے کہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ نصب ہے۔ کوشش میں نے بتایا کہ فاعل کو پہچاننا ہے رفع کے ذریعے، مفعول کو پہچاننا ہے نصب کے ذریعے۔ قرآن کی آیت ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اس میں فعل فاعل مفعول کا تعین آپ حضرات کرنا ہے۔ کون سا فعل ہے، کون سا فاعل ہے، کون سا مفعول؟ جی جی، ضرب فعل ہے، اللہ کیا ہے؟ فاعل ہے، اور مثلا کیا ہے؟ مفعول ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیسے پہچانا، آپ کہیں گے کہ اللہ کے آخر میں رفع ہے، یہ علامت ہے فاعل کی۔ مثلا کے آخر میں کیا ہے؟ نصب ہے، یہ علامت ہے کس کی؟ مفعول کی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پر جو رفع ہے وہ سکت ہے، اور مثلا پہ جو نصب ہے وہ تنوین کی صورت میں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے مثال دی یا اللہ مثال دیتا ہے۔ جی، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، اس آیت میں دو فعل ہیں، کون کون سے؟ نمبر 1 جی کسبت، نمبر 2 کسبت ایک فعل ہے، اور دوسرا فعل کون سا ہے؟ شروع میں بالکل نظر آ رہا ہے، ظَهَرَ فعل کے وزن پر ہے، یہ کیا بن جائے گا؟ فعل، اور دوسرا فعل کیا ہے؟ کسبت۔ ظَهَرَ کے بعد الفساد آیا ہوا ہے، یہ الفساد کون سی حالت میں؟ حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ الفساد حالت رفع میں، تو حالت رفع میں جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل کو کرتا ہے، لہٰذا رفع الفساد اس کا
جملہ موجود نہیں ہے جو اس کا کیا ہو فاعل ہے. ای نا سے پورا کا پورا مرکب اضافی اس کا کیا ہو جائے گا فاعل ہو جائے گا. یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے واحد مذکر کا ہے واحد مؤنث کا ہے, یعنی پہلا والا فعل واحد مذکر غائب کا ہے اور یہ کیا ہے واحد مؤنث غائب کا فعل. آگے چلیں. خرج على قومه في زينته, خرج على قومه في زينته. اس آیت میں فعل کون سا ہے؟ خرج فعل ہے اور اس کے بعد آپ کوئی ایسا اسم نظر نہیں آ رہا جو حالت رفع میں ہو, کوئی ایسا اسم بھی نظر نہیں آ رہا جو حالت نصب میں ہو, لہٰذا ہم کہیں گے خرج فعل اور اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ اس کا کیا ہوگی فاعل. خرج فعل ضمیر فاعل. ترجمہ ایک ہے. دیکھیں یہ جب آیت آپ پڑھیں گے قرآن کریم میں پھر پڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت یہ قارون کا ذکر چل رہا ہوگا اور درمیان میں آئے گا کہ خرج علی قومه فی زینتہ, ایک دن وہ اپنے قوم کے سامنے اپنے پورے آن بان شان و شوکت کے ساتھ نکلا. تو جب آپ پہلے قارون کا ذکر پڑھ رہے ہوں گے اور اچانک کہا جائے گا وہ نکلا تو خود بخود آپ کا ترجمہ درست ہو جائے گا کہ وہ نکلنے والا کون ہے؟ قارون ہے. تو قارون کا ذکر چل رہا ہے لہٰذا دوبارہ قارون کا نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے ضمائر کے سبب میں یہ بات بتائی تھی کہ پروناؤنس یا ضمائر وہی پر ذکر کیے جاتے ہیں اور ہر زبان میں ذکر کیے جاتے ہیں اس لیے کہ بار بار اس کا نام پیدا نام کے ساتھ ذکر کرنا اس زبان کا عیب سمجھا جاتا ہے. تو خرج فعل ضمیر کیا ہو جائے گی فاعل, جس سے مراد ترجمہ میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قارون ہے کہ وہ قارون نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت سے مراد یہاں پر جو ہے نا پروٹوکول اسکواڈ کے ساتھ جسے آپ لوگ کہیں. جی اگلی آیت ہے حتی اذا بلغ مطلع الشمس. اس میں فعل کون سا ہے جی؟ فعلا 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 کے مطلب میں جو ہوگا وہ فعل ہوگا. تو کون سا فعل ہو جائے گا؟ بلغ فعل ہے. اب اس کے بعد ہمیں کوئی ایسا اسم نظر نہیں آ رہا جو حالت رفع میں ہو, لہٰذا طے یہ ہوا کہ بلغ فعل ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ کیا ہے فاعل. اب آگے جو اسم نظر آ رہا ہے اس میں پہلے والے اسم کے آخر میں نصب ہے اور دوسرا اسم کے آخر میں زیر ہے. یہ مرکب اضافی ہے پورا. یہ پورا مرکب اضافی اس کا مفعول بن جائے گا. بلغ فعل مطلع ضمیر فاعل مطلع الشمس کیا ہو جائے گا پورا کا پورا مرکب اضافی اس کا مفعول بن جائے گا. دیکھیں بعض اوقات فاعل ایک ہوتا ہے سنگل ہوتا ہے جس طرح کے پہلے مثال میں گزرا. بعض اوقات یہ فاعل مرکب توصیفی ہوتا ہے, بعض اوقات یہ مرکب اضافی ہوتا ہے. مرکب توصیفی میں تو دونوں اجزاء کے درمیان جو مکمل کوآرڈینیشن ہوتی ہے لہٰذا وہاں فاعل کو پہچاننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. لیکن مرکب اضافی میں پہچاننا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ مرکب اضافی کا دوسرا جز تو ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے, لہٰذا اکثر لوگ دوسرے جز کو دیکھ کر فاعل اور مفعول کا تعین کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں کہ جب کسی مرکب کو فاعل بنائیں گے, خواہ آپ مرکب توصیفی کو بنائیں یا مرکب اضافی کو بنائیں, تو اس کے پہلے جز کے آخری حرف کو دیکھنا ہے. جس طرح ہم مطلع الشمس کو مفعول بنا رہے ہیں تو ہم الشمس سے سین کو نہیں دیکھیں گے, مطلع کے حرف عین کو دیکھیں گے کہ اس پر کیا ہے زبر ہے زیر ہے پیش ہے. اس میں یہاں پر کیا آ رہا ہے نصب آ رہا ہے لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا مفعول. اگر یہاں پر کوئی ایسا حرف ہوتا جس پر رفع ہوتا تو یہ پورا کا پورا کیا ہوتا اس کا فاعل ہوتا. یہاں پر بھی میں نے بتا دیا کہ ذوالقرنین کا واقعہ چل رہا ہے قرآن کریم میں, اور یہاں پر اللہ فرمانے ہیں حتی اذا بلغ, یہاں تک کہ جب وہ پہنچا. تو آج قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے اور پیچھے ذوالقرنین کا ذکر ہو رہا ہوگا تو بلغ مطلع الشمس سے خود بہت متعین ہو جائے گا کہ اس سے مراد وہ کون سا فرد ہے جس کا پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے. یہ ذوالقرنین کا واقعہ سورہ کہف میں تذکرہ ہو رہا ہے. اب یہاں پر ایک اور اہم جملہ اور ایک اہم قاعدہ یاد رکھیے گا. میں نے بتایا قاعدہ میں نے گزر چکا کتاب میں, دوبارہ اس کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں. اصول یہ ہے کہ جس فعل کے بعد اس کا فاعل موجود ہو لفظوں میں, ایسی صورت میں فعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے
سنگل واحد استعمال ہوگا، اگرچہ فاعل کی تعداد ایک ہو یا 1,00,000 کی ہو. جس طرح کہ ملائکہ، ملائکہ کی تعداد کتنی ہے؟ بے شمار ہے، لاکھ کروڑوں کا اربوں میں ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل کا جو استعمال ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ واحد کا استعمال ہو رہا ہے. اس لیے کہ سجدہ کے بعد الملائکہ تو اس کا فاعل ذکر ہو رہا ہے تو فعل ہمیشہ کیا ہوگا؟ ایک ہوگا. اگر یہاں پر الملائکہ کا ذکر نہ ہوتا، جس طرح کہ یہی آیت جب سورہ بقرہ میں آتی ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فسجدوا الا ابلیس، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. وہاں پر فاعل چونکہ لفظوں میں موجود نہیں ہے لہذا فعل کو کیا کیا گیا؟ جمع سے کر دیا گیا. یہاں پہ سجدہ ایک سجدہ کرنے والا ہو، جسے میں مثال دے دوں کہ سجدہ کرنے والا ایک آدمی ہے، تو آدمی کو ابھی ایک آدمی کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کو جو لوگ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ یہ دو ہوں گے تو کیا کہا جائے گا؟ آپ کو جو لانے کہا جائے گا. بہت سارے ہوں تو کیا کہا جاتا ہے؟ اب رجال کہا جاتا ہے. اب سجدہ کرنے والا ایک ہے تو تب تو سجدہ کا ذکر کرنے کے تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا، لیکن اب سجدہ کرنے والے کیا ہیں؟ دو ہے، تب بھی کیا ہوگا؟ سجدہ ہی ہوگا. اور یہاں پر بہت زیادہ ہے تب بھی کیا ہے؟ سجدہ ہی استعمال ہوگا. البتہ یہاں کا ذکر نہیں ہوتا، اس کا سجدہ ہوتا صرف اس نے سجدہ کیا، ان دو نے سجدہ کیا تو پھر کیا ہو جاتا؟ سجدہ ہو جاتا. اور سب نے سجدہ کیا تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ سجدو، کیونکہ یہاں پر فاعل لفظوں میں موجود ہو نہیں ہو رہا. جب بھی فعل کا فاعل لفظوں میں موجود ہو تو فعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ واحد استعمال ہوتا ہے. اس کا سجدہ الملائکہ تو سجدہ فعل ہے، الملائکہ تو اس کا فاعل ہے. اگر کوئی آپ سے سوال کر لے کہ الملائکہ کو اس کا فاعل کیوں بنایا تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ حالت رفع میں ہے، اس کے آخر میں کیا ہے؟ پیش ہے، اس لیے وہ اس کا کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. رکعن الناس، یہ تو بہت آسان آیت ہے. اس میں فعل کون سا فاعل کون سا؟ دو ہی الفاظ ہیں تو ایک فعل کون سا کیا ہے جی؟ رکع فعل ہے، الناس کیا ہے؟ فاعل ہے. رکع الناس لوگوں نے رکوع کیا. قتلت منهم نفسا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ فرعون کو پیغام حق پہنچاؤ. پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے قتلت منهم نفسا، میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے. فاخاف ان یقتلون، مجھے خوف ہے کہ مجھے کیا کر دیں گے؟ قتل کر دیں گے. یہ یہاں پر فعل کون سا ہو جائے گا؟ قتلت، واحد متکلم کے لیے استعمال ہونے والا فعل. میں نے قتل کیا ہے، منہم ان میں سے، نفسن ایک جان کو، ایک پرسن کو، ایک شخص کو. اس کا فاعل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اسم ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا جو حالت رفع میں ہو، لہذا فاعل اس کے اندر کیا ہوگا؟ پوشیدہ ہوگا. البتہ نفسن حالت نصب میں نظر آ رہا ہے آپ کو، اور حالت نصب میں جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول کو کرتا ہے. تو ہم کہیں گے قتل تو فعل، ضمیر فاعل، نفسن اس کا کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا. اور یہ منہم یعنی حروف جارہ کے ساتھ جو بھی چیز آتی ہے اس کو فعل کے متعلق کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ فعل کا متعلق کہا جاتا ہے. قتل تو منہم نفسن، میں نے قتل کیا ہے ان میں سے ایک جان. اگلی ہے نفخت فیہ من روحی، یہاں پر وہی تقریباً فعل ہے، واحد نفخت کو واحد متکلم کے لیے استعمال ہونے والا فعل. اس کا واحد ہوگا نفخہ، اس نے پھونکا. نفخو ان سب نے پھونکا. نفختہ تو نے پھونکا. نفختم، نفختو، نفخنا، یہ کون سا سیکھا ہے؟ واحد متکلم کا. اور اس کے بعد ہمیں آیت میں کوئی ایسا اسم نظر نہیں آ رہا جو حالت رفع میں ہو جس کو ہم اس کا فاعل بنائیں، اور نہ ہی کوئی ایسا نظر آ رہا ہے کہ جس کو ہم اس کا مفعول بنائیں. تو ہم کہیں گے نفخت تو فعل، ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے، وہ اس کا کیا ہو جائے گی؟ فاعل. اور یہ پورا جملہ بن جائے گا. اور یہ ایسا فعل ہے کہ جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر فاعل کے فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، مفعول کا ہونا ہر فعل کے لیے لازمی ضروری نہیں ہوتا.
جعل له شرکاء. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ میاں بیوی مجھ سے اولاد مانگتے ہیں، جب میں انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہوں تو جعلا یہ دونوں بنانے لگے اس اللہ کے لیے شرکاء شریک. تو جعلا ایک سنگل فعل مفاعل جعلا، سنگل جمع ہوگا تو کیا ہوگا جعلا، بہت سے کوئی استعمال ہوگا جعلو، جعلتا، جعلتم، جعلتو، جعلنا، جو ہم نے پوری گردان آپ بتائی تھی اسی گردان کو. تو جعلا دو کے لیے استعمال ہونے والا فعل. اب دیکھیں گے اس کے بعد کوئی ایسا اسم موجود ہے جو حالت رفع میں ہے نہیں ہے، تو اس کا فاعل لفظوں میں موجود نہیں ہوگا. اور شرکاء اس کا کیا ہو جائے گا مفعول ہو جائے گا. اب اصول پہلے بھی بتا چکا ہوں سجد الملائکۃ میں کہ اگر فعل واحد ہو، ذکر فعل کیا ہوگا واحد ذکر ہوگا، تو اس کا فاعل لفظوں میں موجود ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موجود نہ ہو، اس کا نقوشی کا ہو. لیکن جب فعل تسنیہ کا ہو یا جمع کا ہو تو یہ اصولاً طے ہو جاتا ہے کہ اس کا فاعل اب لفظوں میں موجود نہیں ہوگا، کیونکہ اگر فاعل لفظوں میں موجود ہوگا تو ہمارا قاعدہ ہے کہ فعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے واحد استعمال ہوتا ہے. اب فاعل موجود ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ہم آنکھیں بند کر کے جیسے ہمارے سامنے آئے گا جعلا تو ہم کہیں گے جعلا فعل ضمیر فاعل شرکاء اس کا کیا ہو جائے گا مفعول. رکبا فی السفینۃ، یہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ کہف کا، آواز کو یاد ہوگا. یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں. اب میں نے بتایا کہ سیاق و سباق تعین کر رہا ہے کہ وہ دونوں سے مراد کون ہے، واقعہ چل رہا ہے. تو لہٰذا رکبا فعل ضمیر اس کے اندر پوشیدہ ہے، اس کا فاعل اور اس کو ضمیر سے مراد کیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام میں جو دونوں ساتھ چل رہے تھے. تو رکبا فعل ضمیر فاعل مفعول کی ضرورت نہیں. فی السفینۃ یہ اس کا کیا ہو جائے گا متعلق ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں. وجلا فیہا جدارا، یہ اسی واقعے کا تسلسل ہے جو چل رہا ہے. یہ آگے چلتے ہیں اور آگے جا کر ایک جگہ دیوار گر رہی ہوتی ہے جس کو خضر علیہ السلام سے کیا کر دیتے ہیں ٹھیک کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام دوبارہ سوال کر دیتے ہیں کہ اندر تو ہمیں کھانا کھلانے سے انکار کیا اور آگے کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں. تو وجادہ تسنیہ کے لیے استعمال ہونے والا فعل، اس کا واحد ہوگا وجادہ، اس کا جمع ہوگا وجدو، اس کا واحد مؤنث ہوگا وجدت، اس کا واحد مذکر حاضر ہوگا وجدتا، اس کا جمع مذکر ہوگا وجدتم، اس کا واحد متکلم ہوگا وجدتو، اس کا جمع متکلم ہوگا وجدنا. ہم نے پایا وجدا ان دونوں نے پایا. فیہا فی معنی کیا ہے میں، ہا سے مراد یہاں پہ پہلے بستی کا ذکر ہو رہا ہے. یہ ہا ضمیر اس لیے آ رہی ہے کہ قریہ کا ذکر ہے، قریہ مؤنث ہے لہذا ضمیر کیا ہو رہی ہے مؤنث. وجدا ان دونوں نے پایا فیہا اس بستی میں کیا پایا جدارن ایک دیوار کو. یہ جدارن حالت نصب ہے، یہ وجدا کیا ہو جائے گا مفعول ہو جائے گا. وجدا فعل ضمیر ہما فاعل اور جدار ان کا کیا اس کا کیا ہو جائے گا مفعول ہو جائے گا. تو یہ اس طریقے سے کیا ہو جائے گا ایک جملہ. یہ بھی وہی واقعہ چل رہا ہے جب وہ چلے تھے وہاں سے اپنے غلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام، تو نسیا وہ دونوں بھول گئے. حوتہما کیا بھولے حوتہما. یہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو نسیا دو کے لیے استعمال ہونے والا فعل، ایک کو نسیا دوسرے کو کیا کہا ہے نسیا. اب اس کا فاعل کا تعین کریں گے تو آپ اس کو اپنے کا پڑھیں. حوتہما، حوتہ کے تعلق پر کیا ہے نصب ہے اور یہ مضاف کہلائے گا. یہ کیا کہلائے گا مضاف الیہ کہلائے گا. یہ مرکب اضافی ہو جائے گا اور چونکہ زمائر کبھی تبدیل نہیں ہوتے لہٰذا یہ ہمیشہ آ جائے گا. تو حوتہ کے تا سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ نسیہ کا کیا بن جائے گا یہ مفعول بن جائے گا، کیونکہ مفعول کیا ہوتا ہے ہمیشہ حالت ہے. وہ دونوں بھول گئے، کس چیز کو بھول گئے حوتہما اپنی مچھلی.
نسیان کا روٹ ورڈ نون سین یا ہے، اردو زبان میں استعمال ہوتے ہیں نسیان، کہ فلاں کو نسیان کا عارضہ کیا ہے، لاحق ہے، یعنی بھول جاتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے۔ لقیا غلامن، یہ بھی سورہ کہف کی آیت ہے، ان دونوں کی ملاقات ہوئی غلامن، ایک لڑکے سے۔ اردو زبان میں غلام کو کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں لڑکے کو کیا کہا جاتا ہے، غلام کہا جاتا ہے۔ تو لقیا فعل تسمیہ کا فعل ہے، لہذا اس کا فاعل لفظوں میں موجود ہو ہی نہیں سکتا، ضمیر فاعل، اور غلام اس کے لیے کیا ہو جائے گا، مفعول ہو جائے گا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آگے جا کے چلتا ہے، سحروا اعین الناس، کہ جادوگروں کے ساتھ جب مقابلہ ہوا، جادوگر جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اپنا جادو پہلے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم ڈالو، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی رسی ڈالی اور لوگوں کی آنکھوں میں کیا کر دیا، جادوگر جس کو نظر بندی کہتے ہیں، ہپنوٹزم کہتے ہیں، اس سے کیا ہو گئے، ان کی آنکھیں اور رسیوں کو کیا دیکھنے لگی، صاف دیکھتے۔ سحروا اعین الناس، یہاں پر جو فعل استعمال ہو رہا ہے سحروا، یہ واحد ہے، تسنیہ ہے، جمع ہے، جمع ہے، لہٰذا جب جمع ہے تو اس کا فاعل لفظوں میں موجود نہیں ہو سکتا، تو ہم آنکھیں بند کر کے کہیں گے سحروا فعل، ضمیر فاعل، اعین الناس میں اعین کی نون پہ زبر ہے، الناس اس کا مضاف الیہ ہے، لہٰذا اعین کے نون کے اوپر زبر آ رہا ہے، نصب آ رہا ہے، جو علامت ہے اس کی مفعول جو رکھے کہ سحروا فعل، ضمیر فاعل، اعین الناس اس کا کیا ہو جائے گا، مفعول، کہ انہوں نے سحرزدہ کر دیا، کس کو سحرزدہ کیا، لوگوں کی آنکھوں کو، انہوں نے سحرزدہ کر دیا لوگوں کی آنکھوں کو۔ یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جس میں ایک فعل جمع کا ہے، ایک فعل واحد کا ہے، کون سا جمع ہے اور کون سا واحد ہے، یہ آپ بتا سکیں گے؟ مکرو جمع کے لیے استعمال ہونے والا ہے، مکارہ۔ میں نے آپ حضرات سے گزارش کی تھی اور بار بار میں گزارش کرتا ہوں، اور میں حدیث نعمت کے لیے یہ بات آپ سے ذکر کر رہا ہوں تاکہ جو ہے نا آپ حضرات جوش و جذبہ اور جو ہے سب تک، کہ ہماری یہ کتابیں صرف خواتین کی لانڈی بھی ہوتی ہیں، ان میں انہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ کر کے ہیں، یہ کرا کے اب اس طرح کہ آپ نے 10 20 15، اس میں کچھ بچیاں ایسی ہیں اور ایک آنٹی ہے ہماری، وہ اتنی دلجمعی کے ساتھ تلاش کر کے آتی ہیں کہ جو ہے نا ایک ایک لفظ ہے، ایسا نہیں کہ جو ہے نا تلاش کر کے آتی ہے، جو ہے نا میں نے بتایا کہ آپ نے جیسے آپ مکر ہوا، یہاں پر تو آپ پہچان نہیں ہوگی، آیت تک موجود ہے آپ کے سامنے اور میری موجود ہو، ابھی تک سب باتیں آ گئی ہیں، لیکن آپ کو آپ کا اجرا اس وقت ہوگا جب آپ قرآن کریم میں خود پہچانیں کہ مکرو آیا تو آپ نے فوراً اس کے واحد کی طرف متوجہ ہوئے کہ اس کا واحد کیا ہونا چاہیے، مکارہ ہونا چاہیے، اس کا واحد مذکر حاضر مکرتا ہونا چاہیے، یہ اس کو دہرایا، جس کا مکرو آیا تو آپ نے فوراً ادھر مکارہ، مکرو، مکرتا، مکرتم، مکرتو، مکرنا، اس طریقے سے آپ دہرائیں گے تو آپ کے دماغ میں جو ہے نا افعال کی تمام شکلیں بیٹھ جاتی ہیں۔ جب آپ کے سامنے قرآن کریم آئے اس میں اس کو تلاش کریں کہ واحد ہے، تسنیہ ہے، جمع ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، کیا ہے، تلاش کریں گے، تب جا کر آپ کو کیا ہوگا، پھر قرآن کریم پہچاننا، ورنہ اس طریقے سے مثالوں میں تو ہوتی ہے، بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مثلا جب میں اپنا استاد بورڈ میں سوالات کر رہا ہوں، سمجھ آ جاتا ہے، گھر جا کے آدمی پریکٹس نہ کرے ہوتا ہے نہیں، کبھی ایسا ہوا کہ خود سے ہو گیا وہاں استاد سمجھ گیا اور گھر جا کے آپ پریکٹس نہ کریں، ٹھیک ہے استاد نے بتا دیا، نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے ہاں بھی جب تک آپ خود جا کر قرآن کریم کی آیات کو غور نہیں کریں گے، وہاں پر مذکر مؤنث کا غور نہیں کریں گے، اس کو کتاب میں نہیں لکھیں گے، اور جہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آیا اس کو نوٹ کر کے لائیں گے نہیں، بات نہیں بنے گی۔ بہت آپ پڑھ لیں گے، جب تک آپ خود کریں گے، قرآن کریم آپ کے سامنے موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، آپ قرآن کریم اس انداز سے پڑھیں کہ اب آپ کو ماضی کی پہچان ہونی چاہیے، ماضی فعلا، فعلا، فعلا کی وزن پر آتا ہے، واحد یہ ہوتا ہے، جمع یہ ہوتا ہے، جو ہے نا متکلم میں یہ ہوتا ہے، مخاطب میں یہ ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ مکروا و مکر اللہ، پہلا فعل جمع کا ہے، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فاعل لفظوں میں موجود نہیں ہوگا، تو ہم کہیں گے مکرو فعل، ضمیر فاعل۔ دوسرا مکارہ واحد ہے، لہٰذا اس کا فاعل لفظوں میں موجود ہو بھی
سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. اور یہاں پر لفظ اللہ حالت رفع میں موجود ہے, لہٰذا آپ کیا کہیں گے مکر فعل اور لفظ اللہ کیا کہیں گے اس کا فاعل مکرو. لیکن اردو زبان میں مکر کسے کہتے ہیں؟ اردو زبان میں مکر کس کو کہتے ہیں؟ اچھا لفظ ہے برا لفظ ہے؟ نیگیٹو جملہ ہے, ایک بڑا مکر و فریب سے کام لیتا ہے یہ وہ. اس لیے مفسرین کرام نے اس کا بہت سارے لوگوں نے تو اس بات کا لحاظ نہیں کیا اور ترجمہ کر دیا کہ انہوں نے بھی چال چلی, اللہ نے بھی چال چلی جو ہے نا. ابھی چال چلنا جو ہے نا یہ بھی بہت اچھا لفظ نہیں ہے. اس لیے میں نے پہلے بھی ایک بار اچھا گزارش کی تھی کہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے مکرو, کہ انہوں نے چال چلی یا انہوں نے مکر و فریب کیا, اللہ نے ان کو ان کی چال کا بدلہ دیا. بات سمجھ میں آئے؟ انہوں نے کیا کی چال چلی اور اللہ نے ان کو ان کی چال کا کیا کر دیا بدلہ دیا. کیا بدل دیا؟ چال کو کیا کر دیا انہیں پر الٹ دیا. یہ اس لیے کہ اللہ کی جانب ایسے الفاظ نہ منسوب ہو جسے میں اور آپ اپنی جانب منسوب کرتے ہوئے مرنے مارنے پر کیا ہو جائیں, تیار ہو جائیں, لڑنے بھڑنے پر تیار ہو جائیں. وہاں پر اللہ کی طرف مکرو. اور یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ کوئی اپنے پاس سے نہیں کر رہا, یہ خود عربی زبان کا اسلوب ہے اور قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ جزاء سیئۃ مثلہا کے الفاظ ہیں کہ کسی بھی برائی کا بدلہ اسی جیسی کیا ہے, برائی ہے. حالانکہ کسی کی برائی کا اس کو سزا دینا یہ اس کے ساتھ برائی نہیں ہے بلکہ کیا ہے اچھا ہی ہے. قرآن کریم نے استعمال کیا ہے. تو یہاں پر ہم اسی قاعدے قانون کو لاگو کریں گے کہ مکرو انہوں نے تو چال چلی ومکر اللہ, اللہ نے ان کو چال کو کیا کر دیا الٹ دیا. اس طرح کے سورہ بقرہ میں ہے نا اللہ یستہزئ بہم, تو وہاں پر ہم کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی استہزاء کا ان کی مذاق کا بدلہ دیتا ہے. اللہ مذاق نہیں کرتا, اللہ کی شان مذاق سے کیا ہے اعلیٰ برتر. لہٰذا کیا کہتے ہیں اللہ ان کو ان کی مذاق کا کیا کر دیتا ہے بدلہ دیتا ہے, سزا دیتا ہے, مذاق نہیں کرتا. اللہ کی طرف مذاق کا منسوب نہیں کرنا زیادہ بہتر ہے. بہت سارے مترجمین حضرات کا ترجمہ آج میں موجود ہے, اگر آپ جا کر دیکھیں تو بہت سارے یہ لکھ دیا ٹھیک ہے. تو اس بات کا لحاظ رکھنا بہت اچھا ہوئے گا. غفرنا جمع متکلم کے لیے استعمال ہونے والا فعل غفارہ ماضی ہے, غفروا جمع مذکر ماضی, غفرتا جمع مذکر واحد مذکر حاضر, غفرتم جمع مذکر حاضر, غفرتو واحد مذکر حاضر, غفرنا جمع مذکر. ہم نے معاف کر دیا لہو اسے ذالکا وہ سب کچھ. تو جب ہم نے کہا جمع کا فعل ہوگا تو فاعل لفظ میں موجود ہو نہیں ہوگا. غفرنا فعل ضمیر اس کا کیا ہو جائے گی فاعل, اور یہ لہو اس کا کیا ہو جائے گا غفرنا لہو ذالکا, ہم نے معاف کر دی اس کی وہ خطا. ما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا, ما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. اس میں تھوڑا سا غور کریں, کون سا فعل ہے, فعل کون سا ہے, خلقنا جمع متکلم کا فعل ہے. السماء والارض اس کا مفعول بنے گا یا فاعل بنے گا؟ مفعول بنے گا. کیوں؟ تو اس کے آخر میں کیا ہے زبر ہے, دونوں کے آخر میں کیا ہے زبر ہے. اللہ خلقنا جمع کا فعل ہے, زیادہ فاعل تو لفظ میں موجود ہو ہی نہیں سکتا. زیادہ خلقنا ہم نے نہیں پیدا کیا, ما خلقنا ہم نے نہیں پیدا کیا. السماء کس کو, آسمان کو, والارض زمین کو, وما بینہما اور جو اس کے درمیان ہے, باطلا عبث فضول بیکار لا یعنی بے مقصد. کوئی بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے, لا یعنی نہیں ہے, بیکار نہیں ہے. ہم نے جو کچھ پیدا کیا وہ سب کچھ کیا ہے. لیکن ایک چیز آپ حضرات کے ذمہ چھوڑے جا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات ذرا غور کر گئے ہیں, اور غور کرنا بھی چاہیے. یہ لفظ کیا ہے خلقنا, ڈاکٹر صاحب اس میں ذرا غور کریں گے, آپ سب نوجوان بات کریں. یہ ایک لفظ سے معنی ہے خلقنا. خلقنا
رزاقانہ یہ استعمال ہوتا ہے عام طور پر. دونوں میں فرق کیا ہوگا اس کو ذرا یاد کر کے آنا ہے, دیکھ کے آنا کیا آپ کو معلوم ہو سکے کہ یہ کیا ہے, کیونکہ اگر آپ کو اس کا فرق نہیں معلوم ہوگا تو آپ ترجمہ جب کریں گے تو بہت دور نکل جائیں گے. اس لیے خلقنا خالقانہ دونوں میں فرق ہو رہا ہے. گزشتہ کلاس میں یہ ہوتا ہے, گزشتہ کلاس میں, اور آپ کو اشارہ بھی کروں کہ وہاں پر جہاں پر یہ آیا تھا لئن اکلہ الذئب, وہی پر یہ مثال گزری ہے, اس کے ساتھ ہی اس کو پڑھیے اور اس کو غور کیجیے, پھر اس میں سے آیت کو پڑھیے کہ مفعول بعض اوقات ضمیر کی صورت میں فاعل کے ساتھ آ جاتا ہے. ایسی صورت میں وہ اس کا کیا بنے گا, فاعل بنے گا, مفعول بنے گا. تھوڑا سا غور کریں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر آپ تھوڑا سا, اگر آپ کو ماضی کا فعل یاد ہوگا, جیسے میں نے بتایا نا, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا واحد ہوگا خالقہ, اس کا جمع ہوگا خلقو, اس کا واحد مذکر حاضر خلقہ, اس نے پیدا کیا. خلقو یاد آیا, اس کو سب نے پہلے خلقتا, خلقتم, خلقتو, خلقنا. بات سمجھ جائے, ترجمہ کیا ہوگا, ہم نے پیدا کیا. اور ما خلقنا کا ترجمہ کیا ہوگا, ہم نے نہیں پیدا کیا. اب خلقنا اور خلقنا میں تھوڑا سا غور کیجیے گا, انشاءاللہ میری جگہ سے مجھے یاد رہے گا. پھر اگر آپ سے پھر بھی نہ ہوا غور کرنے کے بعد تو انشاءاللہ میں ضرور بتاؤں گا, لیکن غور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارا خدا سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں قرآن کریم میں غور و فکر کرنے, اس کے باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل